نحمده سبحانه وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد روى الامام ابو داود والترمذي رضي الله تعالى عنهما من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزع احدكم من النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون فانها لن تضره. حاضرین گرامی، سیدنا ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا اذا فزع احدکم من النوم، جب تمہارا کوئی بندہ، کوئی شخص نیند سے گھبرا کر اٹھے، نیند میں گھبراہٹ ہو، سے خوف محسوس ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ، اس کے کلمات مبارکہ کی پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں. اللہ کے جو کلمات ہیں، جتنا بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ارشادات جو ہیں، اللہ کے کلمات تکوینیہ یا تشریعیہ جتنے کلمات ہیں، ان سب کی میں پناہ میں آتا ہوں. کس سے بچنے کے لیے؟ من غضبہ، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، وعقابہ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، وشر عبادہ، اور اللہ کے بندوں کے شر سے بچنے کے لیے، ومن ہمزات الشیاطین، اور شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، وان یحضرون، اور اس بات سے بھی بچنے کے لیے کہ شیاطین میرے سامنے حاضر ہو جائیں، اس سے بھی بچنے کے لیے. سرکار فرماتے ہیں یہ دعا، یہ ورد جو کرے گا، وساوس سے، شیاطین کے شر سے، آفات و آلام و مصیبات سے بندہ محفوظ رہے گا اس ورد کی وجہ سے. دیکھیے سرکار کا ورد ہے، سرکار کا سکھایا ہوا وظیفہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. سرکار کا وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کلمات تامہ، کامل جو کلمات ہیں، اس کے سارے کلمات اس کے کامل ہیں، اکمل ہیں، نقص و عیب سے منزہ ہیں اس کے کلمات. میں اس کے کلمات کا سہارا لیتا ہوں، اس کے کلام کا میں سہارا لیتا ہوں. کس سے بچنے کے لیے؟ من غضبہ، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے، وعقابہ، اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، وشر عبادہ، اور اللہ کے بندوں کے شر سے بچنے کے لیے. تو تین چیزیں، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور اللہ کے بندوں کے شر سے بچنے کے لیے. دیکھیے ترتیب بتا رہی ہے کہ بندوں کا شر تیسرے درجے میں ہے، اللہ کا عذاب دوسرے درجے میں ہے، اللہ کا غضب پہلے درجے میں ہے. تو ہمیں بندوں کے، یعنی جو شریر بندے ہیں، ان کے شر سے جتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، جتنا ڈر ہوتا ہے، اس سے زیادہ، ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ ڈر اللہ کے عذاب کا ہونا چاہیے. اور اللہ کے عذاب سے زیادہ ہمیں اللہ کے غضب سے گھبرانا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے. تو سرکار نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے خدا کا غضب، جس سے ہمیں بچنا ہے، جس سے ہمیں ڈرنا ہے، جس سے ہمیں گھبرانا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب. اس کے بعد اللہ کا عذاب، اس کے بعد، کیونکہ اللہ کے غضب کا ظہور ہے اللہ کا عذاب. جہنم کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا مظہر ہے. اگر اللہ ناراض نہ ہو اور جہنم میں کسی بندے کو ڈال دے، جہنم خود سے کچھ بھی بگاڑے گی نہیں اس کا. جہنم
کی آگ خود سے جلاتی نہیں، اللہ کا ارادہ جلاتا ہے، اللہ کی مشیت جلاتی ہے، اللہ کے حکم سے بندہ جلتا ہے جہنم میں۔ جہنم کی آگ خود سے جلاتی نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، جہنم میں جو کام کرنے والے ہوں گے، عذاب دینے کی جو ذمہ داری ہوگی وہ ملائکہ ہی کو ہے، تو وہ کہاں رہیں گے؟ ملائکہ جہنم میں رہیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ تو معلوم ہوا آگ بذات تکلیف دینے والی نہیں، اللہ کے ارادے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو جہنم کی آگ بھی اذیت دے گی۔ دنیا کی آگ کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ جہنم کی آگ بھی خود سے اذیت دے نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، مسند بزار وغیرہ میں اس کے رجال ثقات ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر الذباب 40 یوما والذباب کلہ فی النار الا النحل، مکھی کی عمر 40 دن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ مکھیاں ہوتی ہیں نا، مکھی، یہ 40 دن ہی اس کی زندگی ہے۔ عمر الذباب 40 یوما والذباب کلہ فی النار الا النحل، ساری مکھیاں جہنم میں ڈال دی جائیں گی الا النحل، شہد کی مکھی کے سوا، شہد کی مکھی کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب اس کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں کہ ساری مکھیوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ عذاب دینے کے لیے، کیونکہ مکھیاں تو مکلف ہی نہیں، مکھیوں پر شریعت نہیں ہے، مکھیوں کا عقل ہی نہیں ہے، انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ عذاب پانے کے لیے نہیں، عذاب دینے کے لیے۔ جہنمیوں کو مکھیوں کا عذاب چکھانا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ ظاہر بات ہے ایک کمرے میں کسی کو رکھ دیا جائے اور 5 لاکھ مکھیاں چھوڑ دی جائیں اس میں، بڑی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ یہ ایک مکھی آ کر بیٹھ جائے، چہرے پر اڑائیں پھر بیٹھے، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں مکھیاں چھوڑ دی جائیں تو بہت تکلیف ہوگی۔ تو ان مکھیوں کو جہنم میں رکھا جائے گا جہنمیوں کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ تو مکھیوں کے ذریعے جہنم میں اذیت ہو رہی ہے، تو مکھیاں جہنم میں رہتی ہیں، بستی ہیں، رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، جلتی نہیں، اور جہنمیوں کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا جہنم بھی، جہنم خدا بچائے اس سے ہمیں، وہ بھی خدا کا حکم نہ ہو تو مکھی کو بھی نہیں جلاتی، مکھی کو بھی نہیں جلاتی۔ حقیقت میں خدا کے غضب سے ڈرنا ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ آگ سے ڈرو، اور پھر فرمایا گیا میرے سوائے کسی سے نہیں ڈرنا۔ آگ سے ڈرو کہتا ہے، آگ سے ڈرو، واتقوا النار، آگ سے ڈرو قرآن میں ہے۔ پھر فرماتا ہے افغیر اللہ تتقون، کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ یا فتقون، اللہ فرماتا ہے مجھے سے ڈرو، پھر فرماتا ہے آگ سے ڈرو۔ تو معلوم ہوا حقیقت میں آگ سے نہیں، مجازن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے آگ سے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے عذاب دے گا اس لیے ڈرتے ہیں، اللہ کا عذاب ہے جہنم میں اس لیے ڈرتے ہیں، ورنہ اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم، جہنم کی آگ بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ بلکہ روایات میں آیا کہ جب مصطفیٰ کا غلام جہنم کے پاس سے گزرے گا، مومن گزرے گا، تو جہنم کی آگ پکار اٹھے گی، جز یا مومن، جز یا مومن فإن نورک یطفئ لہبی، اے مومن جلدی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا، پل سے رات سے گزرے گا نا، جلدی سے گزر جا، تیرا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے، تیرا نور تو بجھا رہا ہے، نہیں تو میرے شعلوں کو بجھا، تیرا نور۔ ساری زندگی کسی کو نور نور کہتا تھا نا، ساری زندگی کسی کو نور مانتا تھا نا، تو ساری زندگی جس کی نورانیت پر یقین رکھتا تھا، جسے نور مانتا تھا، وہ تیرا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے۔ فَإِنَّ نُورَكَ يُطْفِئُ لَهَبِي، تیرا نور میرے شعلوں کو بجھاتا ہے، اے مومن جلدی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا۔ تو یہ آگ بھی ہمیں خود سے جلاتی نہیں، عذاب دیتی نہیں۔ اب دنیا والا کوئی ہمیں کیا تکلیف دے سکتا ہے؟ تو حقیقت میں ہمیں صرف اور صرف اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، اور جہنم سے بھی ہمیں مجازن ڈرنا ہے۔
اضافتاً ڈرنا ہے، اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عذاب دیتا ہے، اس لیے ڈرنا ہے، ورنہ ہمیں حقیقت میں جہنم سے بھی نہیں ڈرنا ہے، حقیقت میں ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے منہ موڑ لینے سے، اللہ تعالیٰ کے نفرت سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیزار ہو جانے سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ، اور اس کے عقاب سے، وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے۔ یہ تیسرے درجے میں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں، رات و دن بندوں سے ڈر رہے، وہ ہم پر جادو کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا، وہ ہمارا بگاڑ دے گا، وہ ہمیں تباہ کر دے گا، وہ ہمیں اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، وہ سازش کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے تیسرے درجے میں رکھا ہے شریعت نے۔ پہلے ہمیں خدا کے غضب سے ڈرنا ہے، خدا تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے تو اب یہی کر دیں گے، کس سے ملیں گے، کون کرے گا، کیا ہو رہا ہے، کون بندہ ایسا کر رہا ہے، کیا کر، نہیں، سب حقیقت میں فاعل حقیقی اللہ ہے، نافع و ضار اللہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر مصیبت میں، وہ بیماری ہو، بلا ہو، وبا ہو یا کوئی سازش ہو، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین، اور شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ شیاطین وسوسے کرتے ہیں۔ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ شیاطین کے معنی شیطان کی جمع شیاطین ہے۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ نافرمان، سرکش کو، اس کی جمع شیاطین ہے۔ شیاطین دو قسم کے ہیں، شیاطین الانس و شیاطین الجن۔ جنات میں نافرمان ہے، انسانوں میں نافرمان ہے۔ تو جیسا جن کا شیطان چھپ کر دل میں وسوسہ کرتا ہے، انسانی شیطان بھی آ کر کان میں وسوسہ کرتا ہے، یہ کرو بھائی اچھا رہے گا، سمجھ لینا، یہ شیاطین الانس۔ بھائی جوانی میں اگر موج مستی نہ کریں تو پھر کب کریں گے، سمجھ لینا، شیاطین الانس۔ اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی، گناہ کر لو بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے، ورنہ اللہ معاف کرنے والا ہے اس لیے گناہ کرنے ہیں۔ اللہ روزی دینے والا ہے، دکان جلا ڈالو بھائی، اللہ روزی دینے والا ہے نا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس واسطے گناہ کرو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس واسطے کیا کرو، گناہ کرو، ہے نا، تو کیا کرو، اللہ روزی دینے والا ہے بھائی، دکان کو آگ لگا ڈالو، آفس کو جلا ڈالو، نوکری کو ریزائن دے ڈالو، پیسے جتنے سب لے جا کر نالے میں ڈال دو، تب کیا بولیں گے، نہیں ہم کو محنت کرنا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ ماں کی بات مت مانو، غارت ہو جائیں گی تمہیں، سمجھ لینا۔ یہ کون ہے؟ یہ شیاطین الانس۔ باپ کے خلاف کرو جی، ان کا عقل نہیں ہے، انہوں بڑی عمر والے ہو گئے، ان کا عقل نہیں ہے، سمجھ لینا۔ ہاں حافظ صاحب بولے تھے شیاطین الانس میں سے ہے۔ یہ کون آیا ہے؟ انسانوں میں کا شیطان، یعنی انسانی شکل کا رہے گا۔ وَأَن يَحْضُرُونِ، اور شیاطین میرے سامنے آ جائیں، اس سے بھی بچنے کے لیے میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو شیاطین آ جاتے ہیں، زمرات دیکھتے ہیں کہ جن سامنے آ گیا ہے، جن عجیب و غریب شکل ہے اس کی، محیب ہیبت ناک شکل ہے۔ یہ ایک صورت ہے حاضری کی۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو شیاطین الجن کی بھی حاضری نہیں ہوں گی آپ کے سامنے، شیاطین الانس بھی حاضر نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے بھائی، وہ پیر صاحب کے پاس کوئی آتا نہیں گمراہ کرنے، یہ دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اور اس بات سے بچنے کے لیے کہ شیاطین میرے سامنے حاضر ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس دعا کو، اس ورد کو جو ان کے بچوں میں بالغ ہوتے ہیں ان کو سکھا دیا کرتے تھے، اور جو نابالغ ہوتے تھے ان کو کسی کاغذ پر یا کسی چیز پر لکھ کر وہ ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اس سے یہ جو بچوں کے گلوں میں تعویذ ڈالے جاتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں لوگ، اس کا یہ ایک دلیل ہے۔ نیند سے گھبراہٹ ہو تو یہ ایک معنی یہ ہے کہ نیند سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو انہیں یہ ورد پڑھنا ہے۔ دوسرا، یہ ساری زندگی ایک نیند ہے،
جب بھی گھبراہٹ ہو تو یہ وظیفہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مروی نہیں ہے کہ جو بچے گھبراتے تھے انہی کو ڈالتے تھے تعویذ، نہیں، جو بالغ ہوتے تھے انہیں سکھا دیتے تھے، جو نابالغ ہوتے تھے ان کے گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس وظیفے کو اکثر ورد میں رکھنا ہے۔ اگر یہ ورد ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہم اللہ کے غضب سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ کے بندوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، شیاطین کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور شیاطین کی حاضری سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ وظائف پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں میں ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔